اسد الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ عالم ربانی کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ شہید بغداد اللہ انہیں ان کے درجات بلند کرے، غریق رحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں حضرت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جی عالم ربانی شہید بغداد نے کم عمری میں جو کارنامے انجام دیے، میں سمجھتا ہوں ان سے دگنی عمر کے لوگ بھی وہ کارنامے نہیں کر پاتے جانا۔ تو حضرت کے جو خدمات اور کارنامے ہیں وہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ آپ نے جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں جو ہے نا سب سے بہتر قرآن کریم کی سائنسی تفسیر انہوں نے جو کی ہے، ماشاءاللہ، تو میں بڑے سے بڑے جو ہے نا عمر کے بزرگ حضرات بھی وہ کام نہیں کر سکے۔ بہرحال اللہ کی مرضی ہے، جو ہے نا اللہ نے انہیں جتنا وقت دیا تھا انہوں نے یقیناً اس کا حق ادا کر دیا۔ تو الحمدللہ شہید بغداد سے ملاقات کا ہمیں شرف رہا۔ حیدرآباد حضرت تشریف لائے تو ہمیں ملاقات کا وقت دیا۔ علامہ محمد شاد پاشا صاحب قبلہ کے ہمراہ ہم نے یہاں پہ حیدرآباد میں علامہ فضل حق خیرآبادی کانفرنس کی تھی، تو اسی حوالے سے حضرت نے ہم دونوں کو دلی بھی یاد فرمایا تھا جامعہ ملیہ کی کانفرنس میں۔ تو اس کے بعد سے روابط ایسے بڑھے کہ الحمدللہ اب اس وقت موجودہ زیب سجادہ بدائم شریف کے ان سے الحمدللہ مراسم ہیں۔ اللہ ان محبتوں کو قائم رکھے، آمین آمین۔ تو یقیناً شجاع الدین قادری صاحب نے جو بیان کیا حضرت شیخ کے اخلاق و کردار کے بارے میں، یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شخص نہیں ہوتے، شخصیت بن جاتے ہیں۔ وہ اکیلے انجمن بھی تھے، وہ تحریک بھی تھے۔ ہم نے بھی ان کے صبح و شام کو دیکھا ہے، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو وہ زندگی کی معراج تھے وہ دن جب ہم شیخ صاحب کے پاس تھے۔ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے شیخ صاحب کی بہرحال یاد آتی ہے، اور ان کے اپنے معاملات ایسے تھے کہ وہ کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ پاک عالم ربانی کی مرقد پر انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے۔ ان کے قد کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو شہنشاہ بغداد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کا جو سایہ ہے وہ حضرت شیخ کی قبر پر بھی پڑتا ہے، اور اسی خاص قبرستان میں حضرت شیخ کو دفن کیا گیا ہے۔ تو مقبول بارگاہ غوثیت بھی تھے، اور حضرت شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جینے کے لیے مدینہ چاہتا ہوں اور مرنے کے لیے بغداد چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسا قبول کیا گیا ان کو کہ آج وہ بغداد معلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ بہرحال جب اللہ پاک کسی کو چنتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جب اللہ پاک کسی کو چنتا ہے تو اس کے لیے راستے بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ کم وقت میں صدیوں کا کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور کامیاب تو وہی انسان ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔